جو تاریخ طے ہو چکی ہے اس کے بارے میں بہت دیانتداری سے محسوس کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت اس سے بھاگتی نظر آ رہی ہے، اور کسی بھی سیاستدان کے لیے یہ شرمناک بات ہے کہ وہ خود کو عوام کا نمائندہ کہے اور وہ کہے، اور نظر یہ آئے کہ وہ انتخاب سے بھاگ رہا ہے۔ موجودہ حکومت کے بھاگنے کے بھی اپنے ریزنز ہوں گے نا، انہیں لگتا ہوگا کہ وہ ہار جائیں گے، ڈیفیٹنگ اینڈ پہ ہوں گے، وہ لاس ان کا ہوگا تو ہار جائیں۔ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم یہ فیصلہ آنے کے بعد بجائے ماتم کنائی کے یہ قراردادیں ماردادیں یہ سب یہ وقت کا ضیاع ہے۔ یہ وزارت عظمیٰ سے ریزائن دیتے اور یاد رکھتے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، 10 سال تک ماشاءاللہ کمال اختیارات کے ساتھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہیں لوگوں میں اور کہیں کہ جی یہ میری پرفارمنس رہی ہے، اور یہ آپ کو عمران خان صاحب نے جو بزدار صاحب دیے تھے ان کی پرفارمنس رہی، اور آپ فیصلہ کر لیں کس کو ووٹ دینا۔ تو یہ ٹالنے والنے والی بات اب غلط ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ عمران صاحب کی پارٹی جیت جائے گی، وہ بہت سارے سرویز کہہ رہے ہیں 220 سے 230 نشستیں آ جائیں گی، تو آنے دیں اگر عوام چاہتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ الٹیمیٹ ڈیسیجن تو عوام کے ہی ووٹ کی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی ہے کہ اتنی تو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی چیزیں یہاں پہ، الیکشنز اتنے ٹرانسپیرنٹ تو نہیں ہیں یہاں۔ فرض کریں جو قوتیں اصل میں الیکشن کو اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے وہ کون ہوتے ہیں، RTS والے ہی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ نیوٹرل ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں جو دھڑے بندی ہوتی ہے، پھر پولیس اور ایڈمنسٹریشن کو اختیار مل جاتا ہے، وہ پھر اپنا گن ڈالیں گے، تو اللہ کرے نہ ہو۔ تو اگر کن ٹٹوں کے مقابلے ہیں تو ٹھیک ہے، کریں بھائی، اب کیا ہو سکتا ہے۔ تو مطلب اتنا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی امپروومنٹ آ سکتی ہے کرنٹ سچویشن میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے کہ جو حکومت آئے گی پنجاب میں، اپیرنٹلی ابھی تک کا جو رجحان ہے اس کی سیدھی سادی وجہ ہے بی کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اپریل سے، اس وقت سے مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور ہماری جو خلقت معصوم ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی بادشاہوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں اور مہنگائیاں ہوتی ہیں، اگر عادل بادشاہ ہو تو صورتحال ٹھیک رہتی ہے، تو ان کے دل میں ایک غصہ جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ 2011 سے ہماری ریاست نے یکسو ہو کر اپنی تمام توانائی اس بات پر رکھی کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کا ذہن یہ بنایا جائے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ اقتدار میں باریاں لینے والے چور اور لٹیرے ہیں۔ 1 سال میں یہ لوگ اس دھبے کو نہیں کچھ کر پائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ خود کو باجوہ کے احسان مند محسوس کرتے رہے، اور باجوہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا تھا، اور وہ ماشاءاللہ اتنا ڈھیٹ آدمی تھا کہ پبلکلی عمران خان صاحب انہیں میر جعفر اور میر صادق ہونے کے تانے دے رہے ہیں، اور وہ ان کو رام کرنے بھی مل جاتے تھے۔ ان سے یہ بھی لے آئے کہ، اور عمران خان نے بیان دے دیا تھا نا کہ ٹھیک ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو بعد میں اسی ادارے کے ایک سربراہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی یہ تو تاحیات ان کو دینا چاہ رہے تھے کہ انٹل۔ اب ان دونوں میں حقیقت کیا ہے، میں تو اس افسر کی بات پہ بلیو کرنا سمجھوں گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر جو سروے دعویٰ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی ہونا ہے تو تحریک انصاف کے جو نامزد کردہ وزیر اعلیٰ بنیں گے وہ کہیں گے جی مہنگائی کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، بجلی کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، ہاں یہ فلاں پولیس افسر جو ہے اس نے ان دنوں بہت ظلم کیا تھا فستائی کو، میں نہیں چھڑنا، تو پکڑ تکڑ شروع ہو جائے گی، اور ٹھیک ہے ایک نواں پوڑا پائے جان گے۔ جو ایک نیریٹو بلڈنگ ہوئی تھی کرنٹ گورنمنٹ کے بارے میں کہ وہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، وہ نیریٹو پچھلے 1 سال میں مزید پکا ہو گیا ان کے آنے کے بعد، کیونکہ 1 سال میں سچویشن بہتر نہیں ہو سکتی ان کے حساب سے۔ وہ ان کے بارے میں کوئی اسکینڈل تو نہیں آئے اس طرح کے، لیکن لوگوں یہ تھا نا کہ جی یہ اچھے مینیجرز ہیں، تو لوگوں کو یہ محسوس ہوا یار چنگے مینیجر نے، ڈالر بھی نکلا جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، اور مہنگائی ہے اصل بات جس کا غصہ لوگ نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ پھر ووٹس کے تھرو ہمیں نظر آ جائے گا۔ جی، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے سوچا کہ جی یہ جو ہم آڈیو وغیرہ لیکس ہو رہی ہیں ساری، تو اس سے یہ ہوگا کہ جی اگر ہم برے تھے تو عمران صاحب بھی کوئی اتنے، وہ بھی ان کا بھی توشہ خانہ تھا، ان کی بھی فراغ ہوگی تھی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ابھی تک
توشہ خانہ میں فرد جرم تک نہیں لگ پائی ہے عمران خان صاحب کے پاس، تو لوگوں کی نظر میں تو وہ باصفا ہیں. تو ان کے اوپر کیوں نہیں لگ پائے اب تک فرد جرم؟ ان کے پیچھے بھی کوئی ایسی قوت ہے جو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے وہ کون ہے، لیکن ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا عمران خان صاحب کو. آئی تھنک کہ جو سسٹم ہے جس کو ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں، یہ اصل میں ترکی میں شروع ہوئی تھی یہ بات. اس کو درین دولت اوریجنلی کہا جاتا تھا. یورپ نے یہ جو اصطلاح ہے یہ ترکی سے مستعار لی ہے. وہ جو ڈیپ اسٹیٹ یا جو سسٹم ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کے بے پناہ سہولت کار موجود ہیں. اور یہ شہباز صاحب جو خود کو بہت سیانہ اور ان کے ارد گرد جو کائیاں لوگ اپنے آپ کو بڑے ماہر سمجھتے ہیں، یہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے. انہوں نے بہت بڑی حماقت کی کہ عدم اعتماد کے ذریعے، جو کہ بالکل ایک آئینی بات تھی، انہوں نے جب عمران خان صاحب کو ہٹا دیا تھا تو ان کو فوری طور پر نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے. مطلب جب ووٹ آف نو کانفیڈنس 1 سال پہلے ہی ہوا تھا اپریل 2022 میں، اس کے فوراً بعد یہ الیکشن کے پاس جاتے. لیکن باجوہ صاحب چونکہ ڈبل گیم کر رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں پہلے ریاست کو بچاؤ. تو اپیرنٹلی ابھی تک ریاست دیوالیہ ہونے سے بھی نہیں بچی ہے، ہوئی نہیں ہے، اور سیاست تو ان کی نہیں بچی. تو بیسیکلی باجوہ صاحب لڑائی کروا کے تو خود سائڈ پہ ہو گئے. خود وہ سائڈ پہ ہو گئے، اور اب وہ ماشاءاللہ بہت سارے خطاب فرما رہے ہیں، بہت ساری ریولیشنز کر رہے ہیں. گزشتہ 6 سال جو ہیں دعا، سیدھی سی بات ہے، ایک فرد واحد قمر جاوید باجوہ کی جو ومز ہیں اس پہ یہ ملک ڈانس کرتا رہا. اور اس کے بارے میں جو وزیر اعظم بنے تھے وہ 4 سال تک سیم پیج پر ہونے پہ سینہ تان کر اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ان سے بڑا ڈیموکریٹ تو ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. تو جائیں کہاں. تو مقصد یہ کہ جو دور گزرا ہے وہ بیسیکلی اس کو دور باجوہ کہنا چاہیے، جس میں دکھانے کو ایک فیس تھا عمران خان. تو بس ایک ایسا پپٹ یوز کیا جا رہا تھا میڈیا میں آنے کے لیے. I am not using the word puppet، لیکن بہرحال وہ خود انجوائے کر رہے تھے being there کہ بھئی بجٹ منظور کروانا ہے تو جنرل فیض جو ہے وہ MN اضلاع کا، نصرت جاوید بکواس کر رہا ہے اگر ٹی وی پہ تو اس کو پل آف کروا دو. جی فیض صاحب ایک فون کریں گے، ختم ہو گئی بات. آزادی صحافت کے ڈھول بج جاتے ہیں. تو جب دوسرے آپ کا کام کر رہے ہوں تو آسانی ہو جاتی ہے. ان بیچاروں کا کوئی کام بھی کرنے کو تیار نہیں ہو رہا. تو پی ٹی آئی تو ابھی بھی اپنے آپ کو وکٹم ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہماری پارٹی کو اٹیک کیا جاتا ہے، ممبرس کو، ہمارے ساتھ جو صحافی کھڑے ہیں ان کو اٹیک کیا جاتا ہے. ان کے بھی تو ٹینیور میں یہی سب ہوتا رہا ہے. وہ کیوں اپنے آپ کو وکٹمائز؟ اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جن کے ساتھ ہو رہا تھا ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں مثلا جیسے ہم نے کہا یار ٹھیک ہے کیا کریں، ہم گھر بیٹھ گئے. لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے، ووٹ کو عزت دو کیا نعرہ بلند کرنے والے لوگوں نے جب باجوہ کو ایکسٹینشن دو کا راستہ دیا تو ان سے وکٹم ہوڈ بھی جاتا رہا نا. میں نے تو نہیں ووٹ دیے تھے وہ 12 منٹ میں ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن کے، تو 100 جوتے بھی کھائے، 100 پیاز بھی کھائے. اب دوبارہ غالباً 100 جوتے کھائیں گے. ابھی بھی ان کے پاس خود کو ریٹریو کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حکومت بنا پائیں گے، لیکن استعفیٰ دیں، جائیں خلق خدا میں انتخابی مہم میں بتائیں کہ صاحب ہمارے یہ مشکلات تھے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور ہماری دانش میں اس کا یہ حل ہے، اور اس کے لیے بھی کم از کم 2 یا 3 سال لگیں گے. اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی نسخہ کیمیا ہے تو برائے مہربانی انہیں ووٹ دیجیے، ہم اسے دل سے قبول کر لیں گے، اور کوئی طریقہ نہیں. سر کنکلوڈنگ ریمارکس آج کی ڈسکشن کے بعد کیا دینا چاہیں گے آپ آڈینس کو؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان مزید بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. چیزیں سٹیبل نہیں ہو رہی، سٹیبل نہیں ہوتی نظر آ رہی مجھے، اور اللہ کرے میں غلط ہوں، کیونکہ بہرحال ہمیں اس ملک میں رہنا ہے. ہم تو یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، نہ باہر جائیدادیں ہیں، یہیں رہنا ہے اور یہیں دفن ہونا ہے. تو خیر مانگتے ہیں، لیکن مجھ گناہ گار کی دعا کوئی